الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی یہ دو آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بندہ ذرہ برابر نیکی کرے گا یرہ، وہ اس کو دیکھے گا، یعنی قیامت کے دن اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی ذرہ برابر بھی شر اور گناہ کرے گا، جرم کرے گا، یرہ، وہ اسے دیکھے گا، یعنی اس کے سنگین نتیجے سے دوچار ہوگا۔ کوئی جرم کر کے، گناہ کر کے، کسی کو نقصان تکلیف پہنچا کے وہ یہ نہ سمجھے کہ جی کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا، حساب کتاب ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ وہ جو قرآن میں فرمایا وقفوہم انہم مسئولون، کہ ٹھہرو، ابھی ان سے پوچھا جانا ہے، سوال ہونا ہے۔ اور جو حدیث مسلم شریف کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، محافظ ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، رعیت ماتحت، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ فرمایا کہ فالامیر راع علی الناس، جو بادشاہ ہے، جو لوگوں کے اوپر بادشاہ جس کو بنایا گیا ہے، راع، وہ بھی ایک نگران ہے، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وہ اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُ، فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں نگران ہے، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ گھر والے، بیوی، بچے، ماں باپ، جو اس کے ماتحت ہیں، جن کی وہ کفالت کر رہا ہے، جو اس کی بات سنتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ والمرأة راعیۃ، والمرأة، اور خاتون، راعیۃ، وہ بھی ایک نگران ہے، کس کے بارے میں؟ فرمایا فی بیت بعلہا وولدہا، اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کے حوالے سے، ان سے وَمَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، ان سے، ان کے بارے میں وہ جواب دہ ہوگی۔ اور فرمایا وَالْعَبْدُ رَاعٍ، غلام وہ بھی نگہبان ہے، نگران ہے، کس کے بارے میں؟ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، اپنے آقا کے مال اور دولت کے بارے میں۔ فرمایا الا فکلکم مسئول فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو۔ فرمایا کہ ہر ایک جو ہے نا بھائی اپنے ماتحتوں کے بارے میں نگہبان ہے اور ان کے بارے میں جواب دہ۔
اب دیکھیے جواب دہ ہونے کا کیا مطلب، اگر یہ جو کہا نا کہ بادشاہ مثلا فرمایا فالامیر علی الناس راع ومسئول عن رعیتہ، بادشاہ اپنے رعیت اپنے عوام کے بارے میں جواب دے کہ اس نے اپنے جو نا بھائی عوام کے بارے میں، ان کے مصالح کے بارے میں، ان کی آسائشوں کے بارے میں، ان کی سہولت کے بارے میں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے حوالے سے کیا کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے؟ ہاں جی بتایا تھا نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر اس نے اپنے عوام کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس کے جو نا بہتر خوشگوار نتائج قیامت کے دن اس کے سامنے آئیں گے، پوچھا جائے گا۔ اس لیے بھائی مجھ سے اور آپ سے نماز کا پوچھا جائے گا، روزے کا پوچھا جائے گا، حج کا پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا، جھوٹ بولا سچ بولا پوچھا جائے گا، لیکن حکمرانوں سے ان کے علاوہ پوچھا جائے گا کہ تم نے پالیسیاں کیا اختیار کی، کیا پالیسی اختیار کی۔ ایک حکمران کی ایک پالیسی سے 25 کروڑ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، آسائش پہنچتی ہے۔ اگر وہ نیکی کرنا چاہے اس ایک پالیسی سے 25 کروڑ لوگوں کو کیا پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ اگر غلط پالیسی اختیار کرے، غلط قانون بنائے، اس لیے یہ جو حکمران ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا ہوتا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو اپنے لیے جنت بنا سکتے ہیں، اگر چاہیں تو پھر اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ یہ بڑا سوال ان کے بارے، ان سے ان کی پالیسیوں کے بارے میں کہ انہوں نے پالیسی کیا بنائی۔ دیکھیں یہ نہیں کہ ہمارے حکمرانوں میں ساری اچھائیاں بھی ہیں۔ میں ایک مرتبہ گیا تھا یہ جنوبی پنجاب کے دورے پہ، وہاں کوئی تھے پروگرام، وہاں گیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ جہاں بھی یہ جو ہے نا وہ پیٹرول پمپ وہاں رکے تو دیکھا وہاں وضو کے لیے اچھی جگہ موجود ہے، چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے۔ اب ایک مسلمان کے لیے جو ہے نا بھائی سفر میں بھی ہونا تو اس کے لیے مسجد چاہیے، 4 نہیں تو 2 تو پڑھنی ہی ہے نا، اس کے لیے وضو کی جگہ چاہیے۔ پتہ چلا کہ پنجاب کی ایک وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بھائی جس نے بھی پیٹرول پمپ بنانا ہے ان کے اوپر یہ پالیسی بنائی کہ بھائی تم وہاں پر کیا کرو گے، وضو کی جگہ بناؤ گے، اور یہ کہ وہاں چھوٹی مسجد بناؤ۔ میں نے دیکھا مسجد بھی ساتھ اس میں خوبصورت قالین بھی بچھی ہوئی ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اب دیکھیے انہوں نے ایک اچھی پالیسی بنائی، اور جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، اور یاد رکھیے ان کو اجر ملے گا۔ اچھی پالیسی بنائی، اور اتنے لوگ گزرتے ہیں سڑک سے بھائی، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے جو ہے نا بھائی مسجد ضروری ہے، سجدے کی جگہ ضروری ہے، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اس نے نماز پڑھنی ہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ اب دیکھیں کتنی بڑی نیکی اس اللہ کے بندے نے کی، اپنے لیے جنت کما کے گیا۔ اگر کوئی حکمران شراب خانہ کھولتا ہے تو لازمی بات ہے اپنے لیے جہنم کما کے گیا۔ تو فالامیر علی الناس راع ومسئول عن رعیتہ، کہ اس نے اپنے رعیت، اپنے ماتحت، اور جو لوگ ان کے جو ہے نا بھائی بات ماننے کے پابند، ہم سب اپنے حکمرانوں کی بات ماننے کے پابند ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا والرجل، یہ ہم حکمرانوں سے تو مطالبہ کرتے رہتے ہیں اسلامی نظام، نہیں، اصل اسلامی نظام کو حدیث میں پڑھیں، وہاں یہ آ رہا ہے والرجل راع علی اہل بیتہ، ہر آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں محافظ ہے، نگران ہے، وہ مسئول عنہم، اور جواب دہ ہے ان کے بارے میں۔ باپ اپنے بیٹے کو یاد رکھیے کپڑا پہناتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، بیٹی کو بھی ہاں جی اسکول بھیجتا ہے، فیسیں جمع کرتا ہے، ساری سہولتیں دے دیتا ہے،
اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے پوچھتا ہے تو لازمی بات ہے اس سے یہ بھی والد ہی کے ذمے ہے کہ بھائی وہ یہ پوچھے کہ جی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو پوچھا جائے گا، گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا۔ اور کیا ہم یہ حکومت ذمہ داری پوری اپنی کرے یا نہ کرے؟ ہم کرتے۔ جب یہ حدیث میں پڑھا رہا تھا تو میں تو خود ڈر گیا ہوں، میں خود ڈر گیا ہوں۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ بہت کوتاہی ہے ہمارے، بچوں کے ساری سہولتیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی بچوں کی دنیا بنانا ہی ہماری ذمہ، بھائی ان کی آخرت کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی جو ہے نا یاد رکھیے کہ آخرت کے بارے میں ان کی تربیت کرنا، دین کے حوالے سے ان کی تربیت، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جو بھی مطلب کہ ذمہ دار ہے جواب دہ ہے، وہ مسئول جواب دہ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ نے بچوں کی ہر چیز کا خیال رکھا، ان کے دین ایمان کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ بچیوں کو اگر ہم جو ہے نا بھائی دنیاوی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، ہم تو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ جو وہاں یاد رکھیے وہ حراستی کا جو معاملہ ہے، کوئی ایک آدھ رپورٹ ہوتا ہے بھائی، ایک آدھ کہیں رپورٹ میڈیا میں آتا ہے، ورنہ یہ بہت زیادہ یہ معاملات ہیں۔ جو کالج کا پرنسپل ہے وہ مسئول ہے، یہ نہیں کہ یہاں قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ لوگوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو آپ کے پاس داخل کیا تھا، آپ نے کیا فیسیں ہی لیتے رہے؟ یہی کام تھا۔ آج کل تو یہ بڑا چل رہا ہے یہ کہ جی وہ بچیوں کی ہراسگی کے حوالے سے، یہ اپنی جگہ بھائی جان، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں میڈیا خاموش ہے کیونکہ ان کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ یہ 2-3 دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، نوجوان CSS کی تیاری کر رہے ہیں، آئے تھے اور کچھ مسائل ان کے تھے، پوچھ رہے تھے، دعا کے لیے بھی کہہ رہے تھے۔ بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک ٹیچر جو نا ایتھیسٹ ہے، دہری، خدا کو نہیں مانتا۔ کس کو نہیں مانتا؟ لوگ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس ادارے میں جا رہے ہیں کہ جی CSS جو نا اس کے لیے تیاری کریں گے، بچے کچھ بن جائیں گے، قابل بچے ہیں، اور وہاں پر وہ بندہ بچوں کو دہری بنا رہا ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے، اور سب کو کہہ رہا ہے خدا کدھر ہے، اور دین کا مذاق اڑاتا ہے، علماء کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ ان کا حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ علماء کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ دین کے نمائندہ ہے۔ اور انگریز یہاں آئے تھے تو سب سے پہلے ملا کہہ کے علماء کو انہوں نے جو نا بھائی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مسلمان اپنے علماء کی بات مانتے۔ اب اس بندے سے پوچھنا اس پرنسپل کی ذمہ داری ہے، ورنہ پوچھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسلامی ریاست ہے، یہاں پر اس قسم کی باتیں کرنے والے کو ٹیچر رکھنا کس نے رکھا اس کو؟ اور اس کو جب آپ مجھے بتائیں کہ جو نا یہ آ جائیں تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ اچھا جی بھائی، CSS کے پرچے میں یہ دہریت کا کوئی سوال ہے کہ لوگوں کو دہری کیسے بناتے ہیں، خدا کا انکار کیسے کرتے ہیں، یہ ایتھیسٹ جو بناتے۔ جب ہم جو ہے نا بات کرتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں تو دیکھو جی مولوی صاحبان، اور بھائی مولوی تو بعد میں بات کرتا ہے، پہلے یہ بے دین اور ملحد اور زندیق لوگ بات کرتے ہیں، ہم تو بعد میں ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے،
ہمارا کام دین کی حفاظت کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے دین، ان کے بچوں سمجھا بجھا کے میں نے واپس بھیج دیا ان کو، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی، کیونکہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ کے انکار کی تبلیغ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ پوچھنے والا نہیں، پرنسپل سے پوچھا جائے گا۔ یونیورسٹیوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہاں پر ان کو جو ہے نا بھائی کہتے ہیں بھائی سیکولرزم سکھا رہے، بھائی کس نصاب میں سیکولرزم ہے؟ فزکس میں ہے، بیالوجی میں ہے، میتھ میں ہے، کیمسٹری میں ہے؟ بھائی آپ عصری تعلیم ان کو دیں، کون ذمہ دار ہے ان چیزوں کا؟ ایک بچی کے ساتھ شاید واقعہ ہوا یا نہیں ہوا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، حکومت تفتیش کرے، ایجنسیاں کریں۔ یہ بھی ایک المناک واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بھائی یاد رکھ نشہ، جی ہاں نشہ، بچوں کو لوگ، ہم اپنے بچوں کو، یہ پوری قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں، ان کو ہم بھیجتے ہیں اسکول، بھائی کالج یونیورسٹی بھیجتے ہیں، بچیوں کو بھیجتے ہیں، ادھر وہ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ نشہ کوئی آسمان سے آتا ہے نہیں، دروازے سے اندر آتا ہے۔ یہ پولیس والے بھی ہوتے ہیں، اتنی بڑی مصیبت ہے یہ۔ ایک صاحب کی بچی پڑھتی تھی اور نشے میں مبتلا ہو گئی، جوان بچی، اس کو باندھ دیتے ہیں مرنے کے قریب، پھر ماں باپ خود نشہ لا کے اس کو دیتے۔ یہ آئس کا پتہ نہیں کس بلا کا، مصیبت کا، بھائی یہ آتا کہیں سے؟ ایک دن کے لیے لاہور کی پولیس میرے حوالے کر دیں، دیکھتے ہیں نشہ اندر کیسا آتا ہے، میرے حوالے کر دیں، دیکھتے ہیں نشہ، یہ نشے کی چیزیں یہ بنتی کہاں ہیں؟ یہ کون سا مشکل کو، یہ راکٹ سائنس ہے؟ بھائی ذمہ دار ہے، جو پرنسپل ہے وہ ذمہ دار، وائس چانسلر وہ ذمہ دار، حکومت وہ ذمہ دار۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سارے کے سارے تم ذمہ دار ہو، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں تم جواب دہ ہو۔ گھر کا سربراہ، گھر کے بارے میں، بچوں، بیوی بچوں کے بارے میں جواب دے۔ حکمران وہ تو 25 کروڑ عوام کے بارے میں جواب دے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ تماشا نہیں لگا ہوا، ایک دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی، ہمارے یہ ہاتھ ہوں گے ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے۔ گھر کے سربراہ سے بھی پوچھا جائے گا، کہتے ہیں خاتون سے پوچھا جائے گا اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں کہ اولاد کی صحیح تربیت، پرورش۔ یہ نہیں کہ صرف دین کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، دنیا کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آپ سمجھیں اس بات کو، یہ جو کہا نا کہ وہ مسئول عن رعیتہ، اس کا لکھا محدثین نے کہ دین کا بھی پوچھا جائے گا، دنیا کا بھی پوچھا جائے گا، کہ بچے پیدا کیے ان کو تعلیم دیے کہ نہیں دی، بچے ہوئے اللہ نے نعمت دیے، کیا ان کی تربیت کا بندوبست کیا، اسکول میں مدرسے میں داخل کیا کہ نہیں کیا، ان کے کھانے پینے کا اچھا بندوبست کیا کہ نہیں کیا، ان کے پہننے کا بندوبست، ان کی تعلیم کا، ان کو اسکولنگ کا، سارا پوچھا جائے گا۔ دین کا بھی پوچھا جائے گا کہ مسجد جا رہے تھے جوان بیٹا، تو کبھی کہا بیٹے کو کہ بیٹا تم بھی آ جاؤ نماز کے لیے؟ اس لیے ہم سب کو یاد رکھیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ تو چند چیزیں، 3-4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث میں بتا دی۔ حکمران کا بتا دیا، گھر کے سربراہ کا بتا دیا، خاتون خانہ کا بتا دیا، غلام کا بتا دیا، 4 کا بتا دیا۔ باقی جو سربراہ ہے، جس ادارے کا سربراہ ہے، اسے پوچھا جائے گا۔
یاد رکھیے مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے جو نا مقتدیوں کو دین کی صحیح تعلیم دی کہ نہیں دی؟ آپ فرقوں کے بارے میں بتاتے رہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، یا کہ آپ نے دین اسلام کی تعلیمات سامنے رکھی؟ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں تو کبھی فرقے کی بات کرتا ہی نہیں، مسلک کی بات نہیں کرتا، میں تو دین کی بات کرتا ہوں۔ کیوں؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہی مقتدی تھے، مجھ سے کہنے لگے، مسئلہ پوچھا، میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، کہنے لگے نہیں آپ غلط بتا رہے ہیں۔ دیکھو نا مقتدیوں کے پاس بھی بڑا علم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جی آپ غلط بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا بتا رہے ہیں بتائیں؟ انہوں نے الٹا بتا دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے جو آپ کو مسئلہ بتایا کہ بھئی یہ دین کی یہ تعلیم ہے، اور میں اس کے لیے تیار ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر پوچھیں کہ آپ نے یہ مسئلہ بتایا تھا تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے میں جواب دوں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اس پر خود عمل کریں، اور قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے تو پھر یہ نہ کہنا کہ جی وہ خطیب صاحب نے بتایا تھا، خود جواب دے دیں۔ ہم جو مسئلہ بتاتے ہیں جواب دہی کے ساتھ قرآن اور حدیث، اور پھر ان کی تشریحات، اور پھر کبھی اپنے تجربات بھی ہوتے ہیں۔ 48 سال ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھاتے ہوئے دین ہی پڑھتے پڑھاتے 48 سال ہو گئے۔ میری اپنی زندگی میں بھی ایسی چیزیں بہت ساری سامنے آ چکی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھو یہ عمل کے نتیجہ یہ ہوا۔ اس سے بھی آپ نہ گھبرائیں بھائی، واقعات کیوں بتائے جاتے ہیں؟ عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ یہ واقعات دلیل نہیں ہے، یہ واقعات کیا ہیں؟ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ دلیل تو قرآن ہے، دلیل حدیث ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن کی آیت میں آیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر جس نے نیکی کی ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے، سامنے لائیں گے، اس کا نتیجہ سامنے، خوشگوار نتیجہ سامنے آیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، پولیس کو نہیں پتا چلا، فوج کو نہیں پتا چلا، گاؤں والوں کو نہیں پتا چلا، محلے والوں کو پتا نہیں چلا، لیکن اللہ کے ہاں تو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ہمارے حضرت صاحب مولانا مستجاب خان صاحب اللہ علیہ شیخ الحدیث، وہ فرمایا کرتے تھے کہ چور چوری کرتا ہے اور کہتا ہے چوری کا سامان گھر لا کے بیوی سے کہتا ہے کہ بھائی چوری کی کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھنے والے نے تو دیکھ لیا ہے، اسی نے پوچھنا ہے قیامت کے دن۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، ہر ایک جواب دے۔ جزا و سزا کا ایک نظام ہے۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ حق بات کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، صحیح بات کرنا بھی، اور آج کل کے دور میں تو اور زیادہ مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب صحیح احادیث کو، بخاری مسلم کی حدیث کو پڑھیں گے تو بار بار صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جی ہم نے حضور سے بیعت کی، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، یہ نیکی کریں گے، یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اور پھر حضور نے آخر میں فرمایا کہ ہم سے یہ بیعت لی کہ وَلَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ حق بات کریں گے لیکن اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ۔ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب بات آہستہ آہستہ آتی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے۔ ایک مہمان یہاں عالمی مبلغ آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، انہوں نے کچھ باتیں کی اور صحیح باتیں، بالکل صحیح باتیں، میری خود ان سے ملاقات ہوئی، ان کی ہر بات صحیح ہے، قرآن و سنت کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہیں کہ کچھ لوگوں کا خوب سے باطن کیسے باہر آ گیا، ان کے اندر جو گن تھا وہ کیسے باہر آ گیا۔
بجائے ایسے بندے کی قدر کی کہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کی قدر کریں، اعتراضات کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. خدا کا خوف نہیں ہے. ہم نے تو پڑھا تھا مسلم شریف میں کہ یہ گرگٹ نہیں، گرگٹ وہاں حدیث میں آیا ہو کہ جو اس کو ایک مار مار کے ختم کر دے تو اس کو 100 اجر ملے گا. جی ہاں، یعنی اتنا زوردار مارنا چاہیے اس خبیث کو. اس کی تشریح میں لکھا ہوا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے تو آگ بھڑکائی جا رہی تھی، تو یہ گرگٹ بھی وہاں جا کے پھونکے مار رہا تھا. تو کیا اس کے پھونک مارنے سے آگ تیز ہوئی؟ نہیں، اس نے اپنے خب سے باطن کا اظہار کر دیا، اپنے اندر کے گند کو ظاہر کر دیا. اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے کوئی اچھا خیال، اچھا رویہ، اس نے کہا قیامت تک اس کی پوری نسل کو یہ سزا دی جائے. پچھلے دنوں ایک صاحب پوچھ رہے تھے گرگٹ مار دیں گناہ ہوگا؟ میں کہا بھائی ثواب ہوگا، گناہ کدھر ہوگا؟ زوردار مارے. کچھ خواتین و حضرات ایسے جو نبیاد اسلام کے خلاف بغض رکھتے ہیں، علماء کے خلاف، مبلغین کے خلاف بغض رکھتے ہیں، ان کے بغض رکھنے سے، باتیں کرنے سے یاد رکھیے لا یخاف لومۃ لائم. ہم لوگ جو مبلغین ہیں، ہم کسی کے جو بھائی ملامت کرنے سے کوئی خوف زدہ، ہم نے حق بات کرنی ہوتی ہے کہ خواتین اعتراض کریں، باتیں کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مسلمان کہتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی عیسائی کرے تو ہمیں اب وہ ہوگا بھی، افسوس نہیں ہوگا. لا یخاف لو. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ حق بات کریں، لیکن کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. ہم تو صحیح بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں، اور مبلغ نے بھی صحیح بات کی ہے. اور ماشاءاللہ وہ تو کسی کو جو ایسے لوگوں کو خاطر میں نہیں لا، صحیح بات کرتے ہیں. کہ یہاں پر ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی عورت مرد کے اختلاط کے قائل ہیں، اسلام میں نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو دعوت دیتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، الگ مجلس ہوتی تھی. اللہ کے ولیوں تمام احادیث میں یہ بات ہے. اللہ کے رسول نے کبھی کسی خاتون سے ہاتھ ہینڈ شیک نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے صحیح حدیث فرماتے ہیں حضور جب بھی خواتین سے کسی نیکی کے اوپر بیعت لیتے تھے زبانی لیتے تھے، مردوں سے بیعت لیتے تھے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت لیتے تھے. اسلام اصل دے تو قرآن و حدیث میں. ابھی کہتے ہیں جی فلاں کہہ دے، جی فلاں کہہ دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ حق بات کرنا کوئی آسان کام، بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فن خان سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے. یہ کچھ سوال آئے ہیں، بغیر وضو اذان دینا صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے، یہ سوال ہے. موبائل پہ قرآن پڑھتے ہوئے وضو کا ہونا ضروری؟ اچھا جی، بغیر وضو کے اذان وضو کر کے دینا بہتر ہے، لیکن اذان دینے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. اذان دے دیں، بعد میں وضو کر کے نماز میں آ جائیں. قاری صاحب ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ آپ کا آ رہا ہے. اچھا جی، موبائل پہ قرآن پڑھتے ہوئے وضو کا، چونکہ موبائل پہ قرآن پڑھتے ہوئے تو چونکہ یہ نیا مسئلہ ہے، علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، تو میری تو رائے یہ ہے کہ اس موبائل پہ قرآن پڑھتے ہوئے باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ وہ جیسے ہمارے ہاں پرانا مسئلہ نا کہ غلاف کے اندر ہو تو اس کو جو نا بھائی گتے کے اندر وہ پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں بھی وہ اس کے اندر ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ لوہے کا ایک غلاف اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے میرے نزدیک تو. لیکن بہرحال قرآن کی تلاوت باوضو کرنے کا ثواب تو بہرحال کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا.
امام صاحب جماعت کی قرات میں اگر کوئی دعائیہ کلمات مثلا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں تو کیا مقتدی وہ آیت سن کر آمین کہہ سکتا ہے تلاوت کرتے ہوئے نماز میں؟ جی دوران قرات ہاں کہہ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. کیا ہے جی؟ ہاں کوئی حرج کی بات نہیں. آمین کہنے کا مطلب یہ کہ جی مجھے ان سے اتفاق ہے. کیا ہے؟ اور میں خود بھی جب ہم دیکھیں نا سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں کیا ہے پڑھے نا ذرا قاری صاحب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. تو میں تو جب امام پڑھتے ہیں تو میں پیچھے آمین آہستہ اونچی آواز میں نہیں، آس پاس والوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آمین آہستہ. دیکھیں قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کا ساتھ دیا جائے. یہ سنت میں بھی یہی ہے کہ اس کا ساتھ، یہ آپ دیکھتے نہیں کہ جہاں کہیں سجدے کا ذکر آ گیا تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ کیوں کہ قرآن کا ساتھ دیا جائے. اگر سجدہ کرو تو کر کے دکھاؤ. اسی طرح اگر ایسے دعائیہ کلمات آ جائیں تو آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض جگہ تو ایسی ہیں کہ مثلا جو نا الیس اللہ باحکم الحاکمین، ایک جگہ مدرسے میں بہت بڑا مجمع تھا تو وہ قاری صاحب نے تلاوت کی الیس اللہ باحکم الحاکمین. سارے حضرات نے سبحان اللہ. میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ سبحان اللہ نہیں، اس کا جواب تو یہ کہ نعم بلا اللہ احکم الحاکمین.